جب وہ پنجاب گئیں سیکیورٹی کیوں ہٹا دی گئی؟ ملتان کے ایئرپورٹ سے 35 لیاری کے جو ہمارے جانثار تھے ان کو واپس کیوں لوٹایا؟ کس نے لوٹایا؟ ناہید خان نے۔ کیا کہا؟ آپ سے بات کی؟ میرے سے بات نہیں، I was not there, I was present the court. میرا ڈسکوالیفائی مجھے کر دیا تھا الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے، میرا فارم ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کی میری اپیل چل رہی تھی کورٹ میں۔ مجھے محترم نے کہا تھا کہ گو اینڈ فائٹ اٹ آؤٹ ان دا کورٹ۔ نہیں، کیوں واپس کر دیے؟ کیا کہہ کر واپس کر دیے کہ تم چلے جاؤ؟ چلے جاؤ، ضرورت پڑے گی ہم بلائیں گے، ابھی ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناہید خان نے کہے؟ جی ناہید خان نے کہے اگر آپ کبھی پروگرام کریں تو 35 بندے میں آپ کے سامنے بٹھاؤں گا، قرآن پہ آپ کو ہاتھ رکھ کے وہ بتائیں گے کہ ہمیں ناہید خان نے واپس بھیجا۔ آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ زندگی دے ان ہمارے بہادر لیاری کے بچوں کو، ہوپ فلی وہ سارے ابھی زندہ سلامت ہیں اور آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ ٹھیک ہے، میں اوکے، یہ بات آپ نے مجھ سے پہلے بھی کی تھی، 2.5 سال پہلے آپ نے مجھے یہ بات کی تھی، اچھی طرح مجھے یاد ہے، میں بھی یہ بات نہیں بھول سکتی، تو obviously میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ آپ نے آج نئی بات کی، اور شاید لوگوں کے لیے نئی ہو، مجھے پہلے سے پتا تھا۔ میرا اس وقت بھی آپ سے سوال یہ تھا، اور اب UN کی رپورٹ آنے کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صدر آصف علی زرداری خود سیکیورٹی مانیٹر کر رہے تھے، UN کی رپورٹ نے کہا ہے کہ وہ خود بھی ان کا انٹرسٹ تھا، آپ کے وہ بہت قریبی دوست بھی ہیں اور آپ ان پہ جان بھی نثار کرتے ہیں اور آپ کا ان سے بڑا اچھا ریلیشن شپ بھی ہے، تو کیسے انہوں نے اتنی بڑی چیز کا نوٹس نہیں لیا؟ جو میری انفارمیشن ہے، اب یہ زیادہ وہ لوگ خود تصدیق اس کی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جب یہ لیاقت باغ کے لیے نکل رہے تھے یا نکل چکے تھے تو بابر اعوان صاحب نے فون کر کے آصف صاحب کو دبئی یہ انفارم کرنے کی کوشش کی کہ یہاں سیکیورٹی پراپر نہیں ہے، جس پہ وہ ڈیسپریٹ پھر کالز کر رہے تھے۔ پہلی بات کہ اگر پولیس پہ بھروسہ تھا تو پولیس بھی نظر نہیں آتی، کہیں بھی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں جلسے کی، ٹھیک نہ پولیس تھی۔ اگر جلسے کے آرگنائزر یہ تھے تو ان کو میک شور کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پراپر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تھا جلسہ کینسل کر دیتے، کینسل کروا دیتے، یا اپنے لوگ لے جا کے وہاں سیکیورٹی پہ رکھتے، جو ان کو نیڈڈ سیکیورٹی تھی وہ پرووائڈ کرتے۔ آپ سمجھتے ہیں ناہید اور صفدر کی یہ جان بوجھ کی کوتاہی تھی؟ جان بوجھ کے نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ وہ انوالوڈ ہیں پلان کر کے اس چیز میں، لیکن وہ اوور کانفیڈنٹ تھے۔ اوور کانفیڈنٹ بھی تھے اور شاید حسد بھی تھا، ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا تو ہے نا، میں زیادہ کلوز ہوں، میں کلوز ہوں، میں صدر کے کلوز ہو جاؤں، میں بی بی کے کلوز ہو جاؤں۔ ہر انسان کا ایک یہ انسانی فطرت ہے کہ حسد ہوتا ہے، اور میرے خیال ہے جستجو جاری رکھنے کے لیے تھوڑا بہت ہونا بھی چاہیے، لیکن پازیٹیو ہونا چاہیے۔ بابر اعوان صاحب اگر فون کرتے رہے آصف علی زرداری صاحب کو دبئی میں، تو کیا وجہ ہے؟ ان کو شام تک دھماکہ ہو گیا، ان کی ہلاکت ہو گئی، ان کو صدر صاحب ملے ہی نہیں؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ملے یا نہیں ملے، ضرور ملے بھی ہوں گے، لیکن وہاں سے آصف صاحب بیٹھ کے وہ کیا کر سکتے تھے اگر وہ لیاقت باغ میں پہنچ چکے تھے، وہاں سے بیٹھ کے اس وقت اینڈ ٹائم پہ۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ اتنے 3 سال میں جاننے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کو تشویش نہیں ہوئی، تجسس نہیں ہوا؟ کیا آپ کے اندر ایک آواز نہیں ہے جو یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے کہا کہ لیچ کھول دیا؟ ایمرجنسی لیچ تھا بھائی لینڈ کروزر کا، وہ کوئی ایسا لیچ تھوڑی تھا کہ آپ نے بٹن دبایا اور سن روف کھل گیا۔ کیوں کھولا؟ کس کے کہنے پہ کھولا؟ کیوں نکلی باہر؟ اس طرح کے تماشے ناہید خان ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں بی بی کی سارے ٹرپ کی، تو آپ کو سندھ میں جہاں کی ضرورت اتنی نہیں تھی، وہاں پہ ناہید خان فوراً بی بی کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی، دکھانے کے لیے کہ میں بی بی کے لیے جان حاضر کر کے کھڑی ہوئی ہوں آگے، اور بی بی پہ بھی ایک امپریشن کہ آپ کی میں جان نثار ہوں۔ میں خود یہ سوال آپ کے توسط سے ناہید خان سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ پنڈی والے جلسے کے بعد ناہید خان کیوں نہیں کھڑی تھی بی بی کے آگے؟ اور ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کروں گا کہ ہماری ایک پرانی پیپلز پارٹی کی ایکٹیوسٹ ہیں، ہماری بہن ہیں قائم خانی صاحبہ، وہ اس چیز کی آ کے اگر بلائیں تو آئی تھنک کہ وہ بھی آ کے آپ کو بتائیں گی کہ لاڑکانہ میں جب میں نے یہ دیکھا کہ ناہید خان آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اور بی بی وہاں کھڑی، تو
2 سائڈ سے وہ لیچ جو کھلتا تھا وہ 2 سائڈ سے ایسے سائڈ پہ آ جاتا تھا، تو وہ بلٹ پروف پروٹیکشن بی بی کو سائڈز پہ ہوتا تھا. سامنے ناہید خان ہمیشہ کھڑی ہو جاتی تھی، صرف پیچھے بی بی ایکسپوزڈ ہوتی تھی، کیونکہ میں جب چلتا تھا تو میں ہر چیز دیکھتا رہتا تھا کہ کہاں کمی پیشی ہے تاکہ ہم اس کو اس طرح سے کور کریں. تو میں نے ایک پلو لے کے اس پلو کو بلٹ پروف جیکٹ پہنائی، اس کو ٹائٹ اس پہ باندھ کے وہ میں نے ان کے ہاتھ میں گاڑی میں دی قائم خانی صاحبہ کو، کہ جب آپ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں بی بی کے ساتھ، آپ اور ناہید خان، تو بی بی جب کھڑی ہوتی ہے ناہید خان آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پیچھے آپ یہ بلٹ پروف جیکٹ والا آپ پلو دے دیا کریں، جو کہ وہ وہاں بعد میں جب کنٹینیو کیا تو وہ دے دیتی تھیں پیچھے پلو، تاکہ سارا چاروں طرف سے وہ پروٹیکٹڈ. لیکن یہ ساری سیکیورٹی آپ وہاں نہیں کر سکتے تھے، یہ ساری چیزیں اچانک غائب ہو گئی. نہیں اچانک غائب، میں وہاں ذمہ دار نہیں تھا اس چیز کا، میری ذمہ داری یہاں پہ تھی، اور پھر بی بی نے مجھے خود اپنے کیس کے لیے بھیجا. اس کے باوجود میں جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے وہ سب لوگ میں نے بھجوائے ساتھ، جو کہ ملتان سے واپس کر دیے گئے. مجھے یہ بتائیں، آپ نے 27 دسمبر کو کہا گڑھی خدا بخش میں جانتا ہوں کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے اور کس نے اسیسنیٹ کیا، یہ آپ نے بھی کہا اور صدر پاکستان بھی. وقت آئے گا بتائیں گے، وقت آئے گا بتائیں گے. کب بتائیں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پیرالل کبھی یو این انویسٹیگیشن، اسکاٹ لینڈ انویسٹیگیشن، FIA انویسٹیگیشن، آپ بیان کیوں نہیں دیتے؟ بتاتے کیوں نہیں کس نے مارا؟ کس نے اسیسنیٹ کیا یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا. آئی کانٹراڈکٹ دس جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس نے یہ کروایا ہے. کس نے کروایا؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، کیا مطلب آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے؟ اب تو سب کو پتا ہے. بتائیں نا. اب سب کو پتا ہے کہ یہ جو آپ کے طالبان اور یہ لشکر جنگوی اور یہ سب جو فورسز ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا غالباً بی بی کو پروٹیکٹ نہ کر کے. گورنمنٹ رسپانسبل یہ ہے کہ بی بی کو جو پروٹیکشن ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. ہمارے پارٹی کے لیڈران جو وہاں لے گئے وہ رسپانسبل ہیں کہ وہ اپنی طرف سے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. یہ سارے ملے ہوئے تھے، مل گئے، کرائم ایک ہو گیا، اس میں ان سب کا تھوڑا تھوڑا انٹینشنل ان انٹینشنل رول ہے. نہیں انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو کروڑوں لوگ آج سن رہے ہیں محترمہ. میں سمجھتا ہوں کہ ناہید خان اور صفدر پہ جو ذمہ داری ہے وہ ان انٹینشنل ہے. اور انٹینشنل آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی کاروائی تھی؟ 100%، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی اب نہیں رہا. تو پھر یہ ناہید خان اور صفدر عباسی اور FIA کی انویسٹیگیشن اور مشرف پہ فلانا اور FIR یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، وہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے. وہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا بالکل. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی؟ نہیں، کیوں ہوگی؟ اتنی بڑی لیڈر ہمارے سے چلی گئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو جب ریڈ کارپٹ سے اس کو الوداع کر رہے تھے تب اس کو نہیں روکا؟ کس کو؟ مشرف صاحب کو. نہیں، وہ اس وقت تک کوئی چیز اسٹیبلش نہیں تھی، اب ہو رہی ہے، اتنی ایویڈنس نہیں تھی. اب ہو رہی ہے کیونکہ 3 سال. خالد شہنشاہ کہاں گیا؟ آپ ہوم منسٹر تھے، وہ مارا گیا. میں ہوم منسٹر نہیں کچھ پتا چلا آپ کو؟ کوئی پکڑے گئے لوگ، کوئی انڈیکیشن ہوئی؟ بیکاز ہی واز اے پرائم سسپیکٹ. یس، ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا. بالکل، ہمارے اس پہ بہت بڑا ایک کالا دھبا ہے کہ ابھی تک اس کے مرڈرز نہیں پکڑے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں یو فیلڈ ایز اے ہوم منسٹر؟ ایک سوال ہے، جو آپ کرنا چاہتے تھے کھل کے، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں اپنا کوئی بیان واپس نہیں لینا چاہتا، ہر بیان پہ میں آج، یہ ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی ہوم منسٹر ابھی تک سندھ کے رہے ہیں ان سب سے 100 ٹائمز میں زیادہ بیٹر میرا پرفارمنس. اس کو آپ فیلیور کہیں یا 2000 بندہ ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا، آپ کہتے ہیں آپ کا بیٹر پرفارمنس ہے. اگر میں نہیں ہوتا تو 2000 نہیں 20,000 ٹارگٹ کل ہو جاتے. کیسے؟ کون کس کو مار رہا ہے؟ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوں ٹارگٹ کلنگ میں، مجھے فخر ہے اس چیز کا. آپ رکاوٹ ہے؟ جی میں رکاوٹ. آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے لیاری میں گینگ وار بنائی ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے، اور ایک پارٹی کہتی ہے آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کہتے ہیں کہ اس صوبے میں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے ہی نہیں، اور دوسرے کہ آپ نے ایک بندے کو ٹوتھ تک عام کر دیا، اتنا آپ نے ان کو اسلحہ دیا، اور امن کمیٹی کے نام کے اوپر اب پورے شہر میں جو ہے وہ بھتہ خوری کی جا رہی ہے اور کڈنیپ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. امن کمیٹی صرف امن کے لیے کام کرے گی اور کر رہی ہے. لیاری والے کا یہ جرم اگر ہے کہ وہ لیاری میں پیدا ہوا ہے
تو میں اس کو جرم نہیں سمجھتا. نہیں اللہ نہ کرے کیوں جرم ہو اس کا, خدا نہ خواستہ. پھر ان کا کیا جرم ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ آج تک نہیں ہوئی؟ اپنے آپ سے پوچھیں. پرانا کراچی لیاری ہے, لیاری واز دا کراچی. باقی ڈیولپمنٹ بات کی ہے. باقی جہاں جگہ جائیں ہر جگہ آپ کو پانی ملتا ہے, روڈ ملتی ہے, اسکول ملتے ہیں. لیاری والوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کی حکومت بتائے گی. 3 دفعہ آپ لوگ الیکٹ ہوئے اور لیاری سے ہی الیکٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ کے ایم این اے بھی لیاری کے ہوتے ہیں. اور ہماری حکومت کتنا ٹائم رہی ہے, اس ٹائم کے اگر پروپورشنیٹ اگر آپ حساب کریں گے تو بہت کام ہوا ہے. اب تو 3 سال رہی ہے نا, آپ بھی تو 3 سال بعد ہی لیاری گئے. نہیں, یہ آپ کی غلط انفارمیشن ہے. میں پہلے بھی گیا تھا اور میں پہلے خود جھاڑو دلوانے گیا تھا. وہاں کے پرانے ایم این ایز پہ یا سڑکوں پہ؟ سڑکوں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں, میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ آپ نے کہا امن کمیٹی صرف امن کے لیے کام کرے گی. یہ بات درست ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسلحہ دے کر ملک شہر میں بھتہ خوری کی جا رہی ہے یا نہیں؟ میں نے کم از کم 4 یا 5 گینگز ایسی پکڑی ہیں جو بابا لاڈلا کے نام سے بھتہ لے رہی تھی, جس کا بابا لاڈلا سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. یہ میں آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کو. جہاں جائیں بابا لاڈلا کا نام آتا ہے, جہاں جائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ شریف ہے, مولوی ہے, نمازیں پڑھا رہا ہے, ہوگا اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے جتنے بھی لیاری میں کرمنلز ہیں ان پہ ہیڈ منی ہے, اور ہیڈ منی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے نوٹیفائی کیے ہیں, اور کسی منسٹر نے نہیں کیے. میرے پریڈیسیسرز نے نہیں کیے, اور بھی پارٹیز کے منسٹر یا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ لیاری والے پہ ہیڈ منی رکھے. میں نے 10-10, 15-15 لاکھ روپے ہیڈ منی رکھے ہیں, پکڑے بھی ہیں, مارے بھی ہیں کرمنلز, اور پورے کراچی میں کرمنلز ہم نے مارے ہیں. صرف لیاری کی بات کیوں ہوتی ہے؟ کیا کرمنل اور جگہ نہیں ہے؟ کرمنل کلفٹن میں نہیں ہے؟ کرمنل ناظم آباد میں نہیں ہے؟ کرمنل ملیر میں نہیں ہے؟ کرمنل لالو کھیت میں نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ اس طرح نظر آ رہا ہے جو عمران فاروق کے لیے ذمہ دار ہیں, ڈاکٹر عمران فاروق مرحوم کے لیے, جو کراچی کی اسٹریٹ پہ چھوٹا سا خوبصورت سا نیلی آنکھوں والا پٹھان بچے کے قتل میں جو لوگ ذمہ دار ہیں, وہی لوگ میرے قتل میں بھی شامل ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے. جہاں بھی انسان رہتا ہے یہ معاشرے کا حصہ ہے. آج سے نہیں, جب سے دنیا بنی ہے کرائم ہوتا ہے, اور کرمنل ہر معاشرے کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ, اپنے ٹینیور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو صحیح معنی میں جو آپ نے پہلے میرے سے سوال کیا, اوروں سے کمپیئر اگر کریں تو آئی ایم 100 times better than them. لیکن اگر آپ میرا سیٹسفیکشن دیکھیں گے تو آئی ایم only 25% satisfied. 75% I am not satisfied. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں 3 سال تو کیا, میں 3 مہینے میں بہت چینج لے آؤں گا, لیکن میں اس چینج لانے میں یقیناً کامیاب نہیں ہوں. مفاہمت نہان بات رکھیں. مفاہمت کے فائدے بھی ہیں اور ٹیمپرری نقصان بھی ہیں. مفاہمت نہان بات رکھیں نا. یہ مجھ سے اب نہ کہلوائیں آپ, میں جو کہنا تھا بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سندھ کے ہوم منسٹر آج ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین, اور انہوں نے ڈنکی کی چوٹ پر یہ کہا کہ جو انتقامی کاروائیاں ان لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں وہ اسے بھلا کر بہت مفاہمت کر چکے ہیں, لیکن اگر کوئی اس قسم کی حرکت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اس پر سٹینڈ بائی کرتے ہیں. فار اینی فیڈ بیک رائٹ ٹو می ناظرین. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹونائٹ ود جیسمین کے اسپیشل گیسٹ سندھ کے ہوم منسٹر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.